السلام علیکم بھائیوں بہنوں، اور آج ہم آپ کو ایک نئے شو میں ویلکم کرتے ہیں۔ آج ہم کافی اہم ٹاپکس کے اوپر بات چیت کرنے جا رہے ہیں، جس میں ہمارا جو پہلا ٹاپک ہوگا، پاکستان نے افغانستان میں یہ جو سٹرائکس کی ہیں ان کے پیچھے کیا وجہ ہے، کیوں یہ سٹرائکس کی جا رہی ہیں، اور ان سٹرائکس کے بعد طالبان کا جو ریئیکشن ہو سکتا ہے وہ کیا ہو سکتا ہے۔ ایک تو ہم وہ ڈسکس کریں گے، اور اس کے ساتھ ہی پاکستان میں ہیومن رائٹس کی چیخیں مارنے والی ایمان مزاری اور ماہرنگ لنگو کا ایک بہت بڑا راز بے نقاب ہوا ہے، وہ کیا ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ اور اس کے بعد آخر میں ہم بورڈ آف پیس اور جو گنڈا پور صاحب کے حالیہ بیانات ہیں ان کے اوپر بھی آپ کو بتائیں گے کہ کیا ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہے۔ تو سب سے پہلے چلتے ہیں افغانستان کی سٹرائکس کی جانب۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 2 روز پہلے پاکستان نے افغانستان میں باقاعدہ سٹرائکس کی، اور یہ سٹرائکس افغانستان کے اندر جا کر 6 سے زائد مقامات، 6 یا 7 ہو سکتے ہیں، وہاں پر کی گئیں۔ اور ان سٹرائکس کے نتیجے میں افغان حکومت کی جانب سے، بلکہ اسے حکومت بھی نہیں کہا جا سکتا، اسے طالبان رجیم کہا جا سکتا ہے، کہ طالبان رجیم کی جانب سے بہت زیادہ شور کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ پاکستان نے بڑی زیادتی کر دی۔ اگر ہم اس کی سیکوینس وائز آپ کے سامنے کہانی رکھیں تو آپ کو یہ سمجھنے میں بڑی آسانی رہے گی کہ یہ جو سٹرائکس ہوئی ہیں، اس سے 2 دن پہلے باجوڑ میں ایک بلاسٹ ہوا، اور باجوڑ میں اس بلاسٹ میں 11 جوان پاکستان کے شہید ہوئے۔ اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ اسلام آباد میں بھی امام بارگاہ پر حملہ کیا گیا، اور اس کے پیچھے بھی یہی افغانی نکلے، اور اس سے پہلے بھی جتنی بھی کارروائیاں ہو رہی ہیں دہشت گردوں کے خلاف، ان سب میں ان افغانیوں کا ایک رول پایا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اگر آپ غور کریں تو بلوچستان میں بھی یہ جو فتنہ الہندوستان کے دہشت گرد ہیں، انہوں نے جو حالیہ کچھ عرصے میں آپریشن ہیراف 2 لانچ کیا، اس میں بھی ان کے تانے بانے جا کر افغانیوں سے ہی ملتے رہے۔ تو اب ہوتا یہ تھا کہ یہ جو BLA کے دہشت گرد ہیں، یہ ماضی میں تو ایران میں جا کر چھپ جاتے تھے، لیکن جب سے ایران اور اسرائیل کی جنگ لگی ہے، تب سے ایران نے جتنے بھی بھارتی را کے ایجنٹس ہیں ان کو نکالنے کا عمل شروع کیا ہوا ہے، کیونکہ ایران میں ان ایجنٹس نے باقاعدہ اسرائیل کے لیے بہت زیادہ مخبریاں کی تھیں۔ تو اس کے بعد سے جتنے بھی یہ فتنہ الہندوستان کے عناصر ہیں، یہ افغانستان میں شفٹ ہو گئے ہیں، اور وہاں سے یہ زیادہ تر اپنی کارروائیاں کر رہے ہیں۔ تو پاکستان نے اس معاملے پر مذاکرات کی بھی کوشش کی، ہم قطر بھی گئے، ہم نے کوشش بھی کی کہ ہم ان کے ساتھ کوئی معاملہ سلجھا لیں، لیکن یہ جو افغان ہیں یہ باز نہیں آ رہے تھے۔ اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ اب یہ جو سٹرائکس کی گئیں، اس سے 2 دن پہلے پاکستان کے جو وزیر دفاع ہیں خواجہ محمد آصف، وہ باقاعدہ انٹرنیشنل میڈیا کو ایک انٹرویو دیتے ہیں، اور اس انٹرویو میں انہوں نے واضح الفاظ میں بولا کہ اگر افغانستان کی جانب سے پاکستان کے اوپر مزید کسی قسم کی جارحیت ہوئی تو پاکستان باقاعدہ افغانستان کے اندر سٹرائکس کرے گا۔ تو یہ جو پیغام تھا پاکستان نے ان کو سٹرائک سے 2 دن پہلے بھی دیا، لیکن جیسے ہی یہ پیغام دیا گیا اس کے نیکسٹ ڈے انہوں نے پھر سے سوسائڈ بلاسٹ کروایا، اور اس میں جو کرنل گل فراز تھے وہ شہید ہوئے، اور اس کے ساتھ ہی ان کے ایک ساتھی سپاہی ہیں وہ بھی شہید ہوئے۔ تو اس کے بعد پاکستان چونکہ ان کو باقاعدہ وارننگ بھی دے چکا تھا، اور یہ بار بار وارننگ کو ہوا میں اڑا کر اس کا مذاق اڑاتے تھے، تو پاکستان نے پھر اس کے بعد یہ سٹرائکس کا عمل شروع کیا۔ اب ان سٹرائکس کے بعد سے اب تک جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق 80 سے زائد جو طالبان کے فتنہ الخوارج کے کمانڈرز ہیں وہ مارے جا چکے ہیں، اور ان کے مارے جانے کے بعد سے افغانستان میں طالبان حکومت کی جانب سے بیانات آ رہے ہیں، اور بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی ہم پاکستان کو جواب دیں گے، اور جواب ان بزدلوں نے کیسے دینا ہے کہ ان کی طرف سے جو تھریٹ الرٹس اسلام آباد میں جاری ہو رہے ہیں اس کے مطابق جی اسکولوں میں یا یہ جو شاپنگ مالز ہیں وہاں پر جی ان کی طرف سے کاروائی ہو سکتی ہے۔ تو اس طرح کی دھمکیاں یہ لوگ دے رہے ہیں، کیونکہ یہ براہ راست مقابلہ نہیں کر سکتے، ہمیشہ پراکسی گروپس اور دہشت گردوں کے ذریعے ہی پاکستان کو دھمکاتے ہیں۔ لیکن دوستوں کہانی جون سی ہے اتنی سادہ نہیں۔ اگر ہم غور کریں تو پچھلے سال آج سے 2 ماہ قبل دسمبر کے مہینے میں پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف گئے، اور انہوں نے ترکمانستان اور تاجکستان کے صدر سے ملاقات کی تھی۔ اگر آپ افغانستان کا نقشہ بھی دیکھیں تو افغانستان کے ساتھ 3 سینٹرل ایشین ریاستیں لگتی ہیں، تاجکستان، ترکمانستان اور ازبکستان۔ تو پچھلے سال دسمبر میں ان دونوں ممالک کے صدور کے ساتھ ملاقاتیں ہو گئی تھیں، اور اس سال فروری میں ازبکستان کے صدر کے ساتھ بھی وزیر اعظم نے باقاعدہ ملاقات کی، بلکہ وہ خود پاکستان آئے، اور ان کے ساتھ کافی معاملات جو ان سے ہیں وہ طے کر لیے گئے۔ تو اگر ہم ان تمام ممالک کی جغرافی کے اوپر غور کریں تو ہمیں ایک چیز واضح نظر آ رہی ہے کہ افغانستان کو جتنی بھی وسطی ایشیائی ریاستیں اپنی طرف سے گھیرے میں لے رہی ہیں، ان تمام ریاستوں کے ساتھ پاکستان باقاعدہ آفیشلی بات چیت کر چکا ہے۔ تو سوائے ایران کے باقی جتنے بھی ممالک ہیں وہ ایک ہی پیج پر نظر آ رہے ہیں، اور افغانستان کی جو اندرونی صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ حالیہ کچھ عرصے میں جو NRF فرنٹ ہے، جو کہ یہ شمالی اتحاد کی موجودہ شکل ہے، اس کی جانب سے طالبان کے خلاف ریزسٹنس بہت زیادہ بڑھ چکی ہے،
اور یہ جتنا بھی فرنٹ ہے اس کو تاجکستان اور ترکمانستان کی جانب سے مکمل سپورٹ کیا جا رہا ہے. افغانستان میں صرف پختون ہی آباد نہیں بلکہ اگر دیکھا جائے تو وہاں پر تاجک ازبک ہزارہ کی بھی 40% سے زائد آبادی ہے. تو یہ جتنے بھی ممالک ہیں ان تمام لوگوں کے ساتھ جو تاجک ہیں، جو ازبک ہیں، جو ہزارہ ہیں، ان کے ساتھ تاریخی طور پر بہت زیادہ اچھے تعلقات ہیں. تو اگر طالبان حکومت پاکستان کے ساتھ براہ راست کوئی بھی جنگ لینے کا سوچ رہی ہے تو دیکھنے میں ایسے ہی لگتا ہے کہ یہ جو وزیر اعظم کی اہم ترین ملاقاتیں پچھلے 2 ماہ میں ہو چکی ہیں تو پاکستان نے بھی اپنی فیلڈنگ برابر سیٹ کر دی. تو اگر یہ پاکستان کے ساتھ براہ راست جنگ لینے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے بعد افغانستان کے 3 سے 4 ٹکڑے ہو سکتے ہیں. اور پھر یہ ہوگا کہ جو تاجکستان کا حصہ ہوگا وہ اپنے ساتھ لے جائے گا، جو ترکمانستان کا حصہ ہوگا وہ اپنے ساتھ لے جائے گا، جو ازبکستان کا حصہ ہوگا وہ اپنے ساتھ لے جائے گا، اور پھر افغانستان میں جو حصہ بچ جائے گا وہ خراسان کا وہ حصہ ہوگا جس نے غزوہ ہند میں بھی بڑا اہم کردار ادا کرنا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ وہ جو خراسان کا حصہ ہے اس کو پاکستان اپنے ساتھ لے لے، کیونکہ دنیا میں سب سے زیادہ جو پشتونوں کی پاپولیشن ہے وہ پاکستان میں ہی موجود ہے. تو یہ جو حصہ ہے اگر پاکستان اپنے ساتھ ملا لے تو افغانستان کے اندر یہ جو انارکی اور فتنہ فساد پھیلا ہوا ہے یہ کافی حد تک کم ہو جائے گا. تو بظاہر تو یہ جو افغانی ہیں یہ بڑا شور مچاتے ہیں کہ جی ہم 5000 سالہ تاریخ رکھتے ہیں، لیکن ہم نے تاریخ پہ جب غور کیا تو ہمیں یہی پتہ چلا کہ آج تک افغانستان کی کوئی اتنی عظیم ریاست آج تک قائم نہیں ہو سکی. ایران کی ایک تاریخی شکل آپ کو نظر آتی ہے کہ ماضی میں وہ فارس کا علاقہ تھا اور اس کی ایک بہت بڑی تہذیب تھی، لیکن یہ جو افغانستان ہے یہ باقاعدہ مختلف ممالک کا ایک جمگٹا اکٹھا کیا گیا تھا. تو اب جو سا ہے لگتا یہی ہے کہ افغان طالبان رجیم ملک کے ٹکڑے ٹکڑے کروانے جا رہی ہے، اور جو جتنی بھی NRF کی فورسز ہیں اب وہ بھی متفقہ جو ایک افغانستان کی جو ایک کٹھی شکل ہے اس کو رکھنے کے حق میں نہیں ہیں. ہم آپ کو یہ بھی واضح کرتے چلیں کہ ان کے آپس میں اختلافات اتنے زیادہ ہو چکے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بہتر یہ ہے کہ ہم ان دوسرے ممالک سے اتحاد کر لیں، کیونکہ یہ جو طالبان نے وہاں پر اندھیر نگری اور چوپٹ راج کا سامان قائم کیا ہے وہ ہمارے کسی بھی طرح مفاد میں نہیں. اور مفاد میں کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ غور کریں کہ افغان طالبان نے وہاں پر بچیوں کی تعلیم پر پابندی عائد کی ہے. پہلے انہوں نے پاکستان کے ساتھ اسی دہشت گردی کی وجہ سے تجارت کو بھی بند کر دیا، اور اس کے بعد یہی طالبان ڈینگے مارتے رہے کہ جی ہم اب ایران کے ذریعے تجارت کریں گے اور ایران کی چبار بندرگاہ کو استعمال کریں گے اور بھارت میں چیزیں بیچیں گے. لیکن ان کی اتنی نحوست ہے کہ جب انہوں نے یہ اعلان کیا تو اس کے بعد سے ایران اور امریکہ کے جنگی حالات پیدا ہو گئے، اور ایران بھی ابھی مشکل میں ہے، تو ان کی جو تجارت ہے وہ ایران کے راستے سے بھی نہیں ہو سکتی. جہاں تک وسطی ایشیائی ریاستوں کا تعلق ہے، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ پاکستان باقاعدہ ان کے ساتھ بات چیت کر چکا ہے، تو وہاں سے بھی ان کو کوئی خاص قسم کی سپورٹ ملنے کا امکان نہیں. تو زیادہ سے زیادہ یہ لوگ یہی کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں دہشت گردی کے یہ واقعات کریں، لیکن یہ جو امام مودی کے پیروکار ہیں یہ بھول جاتے ہیں کہ پاکستانی امام مہدی علیہ السلام کے اوپر یقین رکھتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم ان دہشت گردوں کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے. اور ایک چیز دوستو ہمیں یاد رکھنی ہے کہ خوارج کی جو نشانیاں ہیں وہ باقاعدہ احادیث میں ہی بیان کی گئی ہیں، جن میں ان کی جو ایک سب سے بڑی نشانی ہے وہ کیا ہے کہ یہ مسلمانوں کو قتل کریں گے اور کافروں کو چھوڑ دیں گے. اور اگر آپ غور کریں تو آپ نے آج تک اس طالبان رجیم سے کوئی بھی بیان بھارت کے خلاف یا غزہ کے حق میں کوئی اس طرح کی کوئی حرکت یا کوئی عمل جو سے نہیں دیکھا ہوگا. ان کی زیادہ تر دلیری کدھر ختم ہوتی ہے؟ آ کر امام بارگاہوں میں پھٹنا ہے، مسجدوں میں پھٹنا ہے، اس سے زیادہ ان میں کوئی دلیری نہیں. یہ بیٹھ کر جو بھی ان کے خلاف بولتا ہے اس کو گولی مار دیتے ہیں یا اس طرح کی بکواس کر دیتے ہیں. لیکن یہ لوگ جو سے ہیں کبھی بھی انہوں نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی جس سے ہمیں لگے کہ واقعتاً انہوں نے کوئی اسلام کا فائدہ کیا ہے. ابھی بھی یہ جو کام کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں کہ دنیا کی واحد اسلامی ایٹمی ریاست کے خلاف جنگ کر رہے ہیں. اس سے زیادہ ان کی کوئی سوچ نہیں، کوئی ان کا عمل نہیں. تو یہ جو افغان طالبان ہیں ان کے لیے اب برا دور ایک شروع ہونے والا ہے جس کے کافی آثار نظر آ رہے ہیں. تو اگر تو یہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو پھر پاکستان ان کے خلاف سخت اقدامات اٹھا سکتا ہے، جس کا باقاعدہ اعلان کیا گیا ہے. ایک چیز کی البتہ ابھی تک کمی جاری ہے کہ پاکستان ابھی تک جتنی بھی سٹرائکس کر رہا ہے اس میں ہم نے نشانہ صرف فتنہ الخوارج کو بنایا ہے جو کہ تحریک طالبان پاکستان کے لوگ ہیں. لیکن اگر یہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے تو مستقبل میں پاکستان کو بھی کابل اور قندھار میں جو ان کے محلات ہیں ان کا رخ کرنا چاہیے تاکہ ان لوگوں کو ایک بھرپور جواب دیا جائے. اس کے بعد دوستو پاکستان میں انسانی حقوق کے نام پر ایک انتہائی گھٹیا کھیل کھیلا جاتا ہے کہ جب بھی پاکستان کی جو ایجنسیاں ہیں وہ مختلف یونیورسٹیوں میں ان طلباء کو پکڑتی ہیں جو کہ دہشت گردانہ چیزوں میں ملوث ہوتے ہیں تو پاکستان میں ہیومن رائٹس کی جانب سے ایک بہت زیادہ شور مچایا جاتا ہے. تو اسی طرح بلوچستان میں بھی ایک لڑکا ہے جس کا نام تھا سلیم بلوچ، اور یہ جو سلیم بلوچ ہے پنجاب یونیورسٹی میں اسکالرشپ پر پڑھتا تھا،
اور اسکالرشپ میں پڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ جو لڑکا تھا فتنہ الہندوستان کا جو مواد تھا اس کی شیئرنگ کرتا تھا، جس پر ایجنسیوں نے باقاعدہ اس کو اٹھایا. لیکن مہرنگ لنگو اور یہ جو ایمان مزاری ہیں، شیریں مزاری صاحبہ کی بیٹی، وہ باقاعدہ اس کے حق میں ٹویٹس کرتی رہیں کہ جی معصوم طالب علم کو پاکستانی ایجنسیوں نے اٹھا دیا ہے، تو اس کو پلیز اس کو ریلیز کر دیا جائے، اس بچے کا کوئی قصور نہیں، فوج جون سی ہے بچوں کو اٹھا رہی ہے. جیسے ہی اس بچے کو بازیاب کیا گیا، 10 دنوں کے اندر یہ واپس اپنے ہینڈلرز کے پاس جا کر پہنچا. وہاں سے جا کر اس نے یہ جو حالیہ آپریشن ہوا ہے بلوچستان میں، جس میں انہوں نے بڑے پیمانے پر دہشت گردی کی ہے اور 35 سے زائد سویلینز کو اور فوجی جوانوں کو شہید کیا، اس آپریشن میں شریک ہوا اور پھر یہاں سے جہنم واصل کیا گیا. تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ایجنسیاں کوئی بھی کارروائی بغیر اطلاعات کے نہیں کرتی. تو یہ جو لڑکا ہے اب باقاعدہ بی ایل اے کے جو آفیشیل اکاؤنٹس ہیں، جس میں باہت بلوچ کا اکاؤنٹ بھی شامل ہے، وہ تصدیق کر رہے ہیں کہ بی ایل اے کا کمانڈر تھا اور یہ جو کمانڈر ہے یہ پھر آپریشن میں مارا گیا. اس کے بعد دوستو ایک اور بڑی اہم خبر گنڈا پور صاحب کی جانب سے آئی ہے. جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ حالیہ کچھ عرصے میں عمران خان کی ڈیل کی کوشش کی گئی اور اس ڈیل میں علی امین گنڈا پور نے کافی اہم کردار ادا کیا. لیکن جیسے ہی اس ڈیل کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو باقاعدہ تحریک انصاف کی جانب سے وائلیٹ کیا گیا اور انہوں نے پرامن ہونے کی بجائے فتنہ فساد پھیلایا، سڑکیں بند کی، عمران خان کے بچوں سے فوج کے خلاف ٹویٹس کروائیں، تو اس کے بعد سے وہ جو ڈیل ہے وہ ختم ہو گئی. اور اس کے ختم ہونے کے بعد علی امین گنڈا پور اب دل برداشتہ ہو کر تحریک انصاف کے راز کھول رہے ہیں. تو انہوں نے ایک راز یہ بھی کھولا کہ نومبر میں بھی 2024 میں ہماری ڈیل ہونے کے بہت قریب تھی، لیکن وہ ڈیل بعد میں خراب کر دی گئی. تو نومبر 2024 میں انہوں نے ایک اور کام بھی کیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ انہوں نے 26 نومبر کا باقاعدہ اسلام آباد کے اوپر حملے کا پروگرام بنایا تھا. اور اس وقت بھی ایک وسطی ایشیائی ریاست کے صدر اسلام آباد میں موجود تھے. حیران کن طور پر تحریک انصاف نے جتنے بھی دھرنے اور احتجاج کیے ہیں وہ اس وقت کیے ہیں جب غیر ملکی صدور پاکستان میں موجود ہوں اور پاکستان میں انویسٹمنٹ کی بات کی جا رہی ہو. تو ان کے پیچھے جو ایک بادی النظر میں مقصد نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جب بھی کوئی باہر کا صدر آ کے انویسٹمنٹ کرنے لگے تو ہم لوگ اسلام آباد کی سڑکوں پر فتنہ فساد اور انتشار پھیلا کر ان صدور کو یہ پیغام دیں کہ اگر تم یہاں پر انویسٹمنٹ کرو گے تو تمہاری انویسٹمنٹ ضائع جائے گی، کیونکہ پاکستان میں امن موجود نہیں. تو 26 نومبر کو بھی انہوں نے یہی حرکت کی اور اس کے بعد سے انہوں نے بیانیہ بنایا کہ جی ہمارے کارکن مارے گئے اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. لیکن اب وہ کہہ رہی ہیں کہ جہاں پر ہم اپنے کارکنوں کو اس کام کے لیے لے کر آ رہے تھے کہ وہ انتشار کریں اور فتنہ فساد پھیلائیں، وہاں پر اس کے ساتھ ہی ہم لوگ ڈیل بھی کرنے کی کوشش کر رہے تھے. تو اس سے ان لوگوں کی جو بدنیتی ہے اور کس طریقے سے یہ ورکروں کا استعمال کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے آتا ہے. اور آخر میں دوستوں میں دیکھ رہا تھا کہ سوشل میڈیا پر ہمارے بہت سے دوستوں کو پاکستان کے بورڈ آف پیس بننے پر مروڑ اٹھ رہے تھے. اب یہ جو مروڑ ہیں ان کے اوپر اگر ہم غور کریں تو ہم نے صرف ڈیٹا سے رہنمائی لینی ہے، ہم نے اور کسی چیز پر نہیں جانا. تو یہ جو غزہ پیس ڈیل ہوئی ہے جس میں پاکستان نے بھی کردار ادا کیا اور صرف پاکستان اکیلے نے نہیں بلکہ پاکستان کے ساتھ ساتھ دیگر مسلم ممالک بھی موجود تھے، اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ پیس بورڈ بننے سے پہلے اور یہ پیس بورڈ بننے کے بعد کتنے غزہ کے معصوم عوام کی شہادتیں ہوئی ہیں. تو اس سے پہلے جو شہادتوں کی تعداد تھی، میں ماضی میں بھی آپ کے سامنے سٹیٹس لا چکا ہوں کہ 64,000 جو لوگ ہیں وہ یہ پیس بورڈ بننے سے پہلے شہید ہوئے. اور جب یہ پیس بورڈ بن گیا اس کے بعد سے اب تک تقریباً 5 ماہ گزر چکے ہیں اور ان میں جو شہادتوں کی تعداد ہے وہ ختم نہیں ہوئی. یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ جی حالات بالکل پرفیکٹ ہو گئے ہیں، اسرائیل نے حملے کرنے بند کر دیے، نہیں، ابھی بھی 6,000 شہادتیں موجود ہیں. لیکن وہ جو ایک شہادتوں کا تھریش ہولڈ تھا جس میں اسرائیل بغیر کسی خوف و خطر کے باقاعدہ حملے کر رہا تھا، لوگوں کو شہید کر رہا تھا، ان کی زندگیاں چھین رہا تھا، ان کی زمینوں پر قبضے کر رہا تھا، وہ سارے کا سارا جو عمل ہے، جو منصوبہ ہے، وہ ناکام ہو چکا ہے. اب اسرائیل چونکہ قبضہ نہیں کر سکتا تو اب وہ کیا کر رہا ہے کہ وہ کسی طریقے سے ان ممالک کو ڈسکریڈٹ کر رہا ہے کہ یہ تمام مسلم ممالک ہٹ جائیں تاکہ میں جو پہلے اپنا کام کر رہا تھا اس کو جاری رکھوں اور کوئی مسلمان ملک ہمارے سامنے نہ آئے. تو اس وقت جہاں پر ان مسلمان ممالک کو اپریشیٹ کرنا چاہیے تھا وہاں پر تحریک انصاف کی جانب سے باقاعدہ یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ پاکستان اس کا حصہ کیوں بنا. تو اگر ہم تحریک انصاف کی بات مان لیں اور پاکستان ہی چھوڑیں، کیونکہ یہ جو آپ تنقید کر رہے ہیں کہ آپ پاکستان پہ نہیں کر رہے، پاکستان کے ساتھ ساتھ دیگر مسلم ممالک بھی موجود ہیں، تو فرض کیا ہے ان سارے ممالک کو ہم ہٹا دیتے ایکویشن سے تو اسرائیل ویسے ہی قتل عام کرتا ہے جس طرح پہلے کر رہا تھا، وہ ویسے ہی قبضہ جاری رکھتا جس طرح وہ پہلے کر رہا تھا، اور کوئی مسلمان ملک ایسا نہیں جو کہ بزور طاقت ان کو روکنے کے لیے سامنے آ رہا ہو. تو اس کے بعد تو غزہ کے اوپر اسرائیل کا جو قبضہ تھا اس کی 100% گارنٹی تھی. اب پھر بھی ہم نے اس کے چانسز کو بہت زیادہ حد تک کم کیا ہے. تو اس چیز پر کم از کم ہمیں اپنے ملک کا اور ہمارے یہ جو فیصلہ ساز ہیں
ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ آپ نے یہ ایک اچھا اقدام اٹھایا ہے. اور آخر میں جاتے جاتے میں آپ کے سامنے یہ ایک ٹویٹر پول کی صورتحال رکھ رہا ہوں. یہ جو ٹویٹر پول ہے تحریک انصاف کے صحافی اور یوٹیوبر صابر شاکر صاحب نے کیا ہے, اور اس میں انہوں نے ایک سوال ساروں کے سامنے رکھا اور انہوں نے کہا کہ اگر عمران خان کو نکال دیں تو ان چاروں میں سے کس کو آپ اپنا لیڈر تصور کریں گے. تو 4 آپشن کیا تھے؟ میاں نواز شریف, فیلڈ مارشل, آصف زرداری اور نتن یاہو جو کہ اسرائیل کا وزیر اعظم ہے. تو تحریک انصاف کے جو سپورٹرز ہیں جن کی ایک بہت بڑی تعداد صابر شاکر کو فالو کرتی ہے, انہوں نے نتن یاہو کو 49% ووٹ دیے. باقی جو تینوں لیڈر پاکستان کے ہیں ان کو انہوں نے 51% ووٹ دیے ہیں, لیکن وہ تقسیم ہے. جو اکثریت انہوں نے دی ہے وہ نتن یاہو کو دی ہے, جس سے تحریک انصاف کے فالوورز کی ذہنی حالت کا بھی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آصف زرداری یا فیلڈ مارشل یا جو وزیر اعظم شہباز شریف ہیں ان کی جگہ نتن یاہو زیادہ پسند ہے. اگر یہ 5th جنریشن وارفیئر نہیں تو مجھے بتائیں اس سے زیادہ 5th جنریشن وارفیئر کیا ہو سکتی ہے, کہ اپنے ہی ملک کے لوگوں کے دماغ اس قدر گندے اور خراب کر دینا کہ وہ اسرائیل کے وزیر اعظم کو اپنا جون سا ہے رہنما تصور کرنا شروع کر دیں. تو یہ تحریک انصاف والوں کی سوچ کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اس کے ساتھ ہی آج کے شو کا اختتام کرتے ہیں. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. بہت شکریہ.